فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صلوات۔ التماس ہے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص حاضرین مجلس کے مرحومین، بانیان خمسہ مجالس کے مرحومین، خاص طور پر سید انتظار کے مرحومین، تنزیل حیدر کے مرحومین، ناظم صاحب کے مرحومین، شہدائے ملت کو شامل سورہ فاتحہ قرار دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ مبارکہ توبہ کی آیہ کریمہ۔ عنوان خمسہ ہے سیرت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، بیان فضائل نبی مکرم۔ سرکار کی شہادت کی تاریخ پر اور ان کے فرزند اکبر کی شہادت کی تاریخ پر یہ خمسہ مکمل ہوگا۔ اللہ اپنے حبیب کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، بتحقیق تم تک آ گیا میرا بھیجا ہوا رسول جو تم ہی میں سے ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، میرے نبی پر تمہاری پریشانیاں شاق ہیں، میرے نبی تمہاری پریشانیوں میں پریشان رہتے ہیں۔ حریص علیکم، میرا نبی تمہارا حریص ہے، تمہاری ترقی کا حریص ہے، تمہاری عظمت کا حریص ہے، تمہیں سربلند دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں بافضیلت دیکھنا چاہتا ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا پیغمبر مومنین پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ کل خاتمیت کے موضوع پر کچھ دیر گفتگو رہی کہ ہم نبی کی خاتمیت کے قائل ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس پر ایک گفتگو رہی اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک دلائل کافی اور وافی تھے اور 1 گھنٹے کی گفتگو میں یہی ممکن ہے۔ آج ایک منزل آگے بڑھتے ہیں اور وہ یہ کہ میں نے رسول بھیجا ہے، میں نے محمد نہیں بھیجا، میں نے رسول بھیجا ہے، میں نے عبداللہ کا بیٹا نہیں بھیجا۔
یعنی بھیجا ہے مگر اس حیثیت میں نہیں بھیجا. میں بنی ہاشم کے کسی فرد کو نہیں بھیج رہا، بلکہ میرا انتخاب یہ ہے کہ اس گھرانے میں سے میں رسول کو منتخب کر رہا ہوں، ایک ہستی کو منصب اور ذمہ داری دے کر بھیج رہا ہوں. اور پھر اس بات کی وضاحت اس انداز سے کر دی کہ وما محمد آبا احد من رجالکم، میرا محمد تم میں سے کسی کا رشتہ دار نہیں ہے. میرے نزدیک نبی کی رشتہ داری، خاندان اور نبی مکرم کا میرے نزدیک فلاں قبیلے سے ہونا اولویت نہیں رکھتا، بلکہ یہ کچھ نہیں ہے. وما محمد الا رسول، میرا رسول، میرا محمد سوائے رسول کے کچھ اور نہیں ہے. پہلے انکار ہو رہا ہے سارے تعلقات کا، پہلے انکار ہو رہا ہے سارے رشتوں کا، اس کے بعد ایک رشتے کا اقرار ہو رہا ہے، ایک ذمہ داری کا اعلان ہو رہا ہے. وما محمد الا رسول، میرا محمد نہیں ہے الا رسول، سوائے رسول کے. یہ ہرگز اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے یہاں رشتے نہیں پائے جاتے، وہ بنی ہاشم نہیں ہیں، وہ قریش سے نہیں ہیں، وہ حضرت سیدہ کے بابا نہیں ہیں، وہ حسنین کے نانا نہیں ہیں، وہ علی کے بھائی نہیں ہیں. ایک جانب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کسی کے رشتہ دار نہیں ہے، دوسرے جانب خود نبی کہہ رہے ہیں کہ میرا بھائی علی ہے. خود فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی میرے اوپر ماں کا درجہ رکھتی ہے. سرکار خود رشتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں اور سرکار کی حدیث کے اندر تضاد ہے یا تفسیر ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سرکار کی گفتگو اور قرآن میں تضاد نہیں ہے، تفسیر ہے. اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے سوائے رسول کے، اور در رسول فرما رہے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، فرما رہے ہیں حسن حسین میرے بچے ہیں، تو گویا یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بھائی بھی رسالت کے رشتے سے ہے، یہ بیٹی بھی رسالت کے رشتے سے ہے. اگر یہ بیٹی بحیثیت بیٹی ہو تو عزیزان گرامی نبی مکرم نے کسی اور رشتے کا اعلان نہیں کیا. نبی مکرم صرف انہی رشتوں سے اپنے آپ کو متعارف کروا رہے ہیں کہ جو رشتے نبی کی نبوت میں مددگار ہیں، نبی کے کام میں مددگار ہیں، نبی کی رسالت میں مددگار ہیں. اگر حضرت ابو طالب کے جنازے پر چلتے ہوئے جنازے کے ساتھ تشییع جنازہ کرتے ہوئے دعا بھی کر رہے ہیں، یا اللہ اس پر ایسے رحم نازل فرما جیسے کما ربیتنی صغیرا، جس طرح بچپنے میں اس نے میرے اوپر رحم کیا. اللہ کو یہ الفاظ اتنے اچھے لگے کہ اب قیامت تک ہر ماں باپ کے لیے یہی دعا ہوا کرے گی. جی قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، الفاظ وہی جو حضرت ابو طالب کے جنازے پر نبی مکرم فرما رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جتنے بھی رشتے ہیں، یہ جتنے بھی تعلقات ہیں، وہ سب رسالت کے رشتے سے ہیں. حاکم ہے رسالت کا عنوان، محکوم ہے رشتے. فقہی زبان کے اندر، اصول فقہ کے اندر علماء کرام تشریف فرمائے، حاکم اور وارد اور مورود اور ورود کی بحث ہے اصول فقہ کے اندر. ایک حکم ہوتا ہے، دوسرا حکم جو ہے عمومیت رکھتا ہے، ایک حکم جو ہے خصوصیت رکھتا ہے. عمومی حکم کے اوپر ایک خصوصی حکم جب آتا ہے تو اسے کہتے ہیں یہ حاکم ہے، وہ سارے احکامات کے اوپر یہ حاکم قرار پائے گا. اب یعنی اس رشتے سے اور اس حکم کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. تو نبی مکرم کے بارے میں پروردگار عالم نے بہت ہی واضح طور پر رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ رسول یعنی جسے اختیار دے کر بھیجا گیا ہو. جب بال آزاد چھوڑ دیے جائیں، کھلے چھوڑ دیے جائیں، تو اس کیفیت کو عربی زبان میں کہتے ہیں ارسلہ. بالوں کا کھلنا یعنی ایک چیز کا آزاد ہو جانا، ایک چیز کو باندھ دیا جائے وہ اور کیفیت ہے، اسے آزاد کر دیا جائے وہ ایک اور کیفیت ہے. نبی مکرم عالم انوار میں تھے، عالم ملکوت میں تھے، پروردگار نے انہیں رسول بنا کر بھیجا. ہم تمہیں اختیار دے کر بھیج رہے ہیں، اب جو تم کرو گے وہ ہماری طرف سے کرو گے. پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول آئے ہیں. یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ ان سے پہلے بھی رسول آئے ہیں؟ یہ در حقیقت اس لیے اللہ نے کہا کہ اگر ان رسولوں میں کوئی تمہیں عیب دکھائی دیا ہے، اگر ان رسولوں میں کوئی کمی اور کمزوری تھی، تب تو تمہیں شاید حق مل جاتا کہ ان کے بارے میں بھی غور کرتے. کیا کوئی نبی جاہل آیا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
اگر کوئی نبی ماضی میں بھی جاہل نہیں آیا تو تم اس رسول کو امی یعنی ان پڑھ کیوں کہتے ہو؟ تم نے یہ کہاں سے طے کر لیا کہ امی یعنی ان پڑھ؟ تم یہ کیسے طے کر سکتے ہو؟ یہ تو قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہی ہے. خود قرآن بتائے گا کہ امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے. سورہ مبارکہ ہے جمعہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. تھوڑی توجہ چاہوں گا. وہ اللہ، وہ بابرکت ذات جس نے امیوں میں رسول کو بھیجا. ابھی تو ایک امی کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا، یہاں تو پنجتن کو امی بول دیا اللہ نے. یہاں تو نبی کے سارے گھرانے کو امی بول دیا. یہ یہاں ابھی یہی نہیں طے کر پائے تھے کہ امی کا مطلب جاہل ہے معاذ اللہ، ان پڑھ ہے معاذ اللہ، یا امی کا کوئی اور مطلب ہے. ایک امی نہیں ہے، یا امی محمد امی نہیں ہے، اہل بیت امی ہے، خاندان امی ہے. امیین جمع کا لفظ ہے. ہم نے امیوں میں اپنا رسول بھیجا. اللہ اکبر. نہ نبی امی یعنی ان پڑھ ہے، نہ یہ خاندان ان پڑھ ہے. صلوات بھیجے محمد والے. اے موسیٰ ایک صلوات اور پڑھیں. اللہم صلی علی محمد اس سے اونچی صلوات دیا کریں. اللہم صلی علی. امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے معاذ اللہ. امی کا مطلب ہے اصلی، خاندانی، اصیل لوگ، بڑے لوگ، اعلیٰ عرفہ لوگ، اشراف. امی کا مطلب میں نے اصلی لوگوں میں اپنا نبی بھیجا ہے، میں نے خاندانی لوگوں میں اپنا نبی بھیجا ہے. ان پڑھ معاذ اللہ. توجہ چاہوں گا. پڑھے لکھے نہیں تھے، پڑھا نہیں انہوں نے کہیں. تم نے نہیں دیکھا تو یہ معیار کیسے ہو گیا؟ تم اپنی جہالت کو پیغمبر کے عدم علم پر دلیل بناتے ہو. تم اپنے عدم مشاہدے کو پیغمبر کے علم پر، عدم علم پر دلیل بناتے ہو. کسی نے دیکھا نہیں پیغمبر اکرم نے کبھی قلم اٹھایا ہو، کبھی کسی استاد کے سامنے گئے ہوں، تو بھائی جو پڑھا لکھا آیا ہے وہ اسے استاد کی ضرورت کیا ہے؟ جو وہاں سے پڑھ کر آیا ہے، جو تلامذ اللہ میں سے ہے، جو اللہ کا شاگرد ہے، اسے کسی اور کا شاگرد بننے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کیا بتائے گا جو پیغمبر خدا نے اللہ سے نہیں سیکھا ہوگا؟ دنیا میں کون ہے ایسا عالم جو اللہ کے برابر معاذ اللہ ہو؟ جب یہ کہہ رہے ہیں خود نحن تلامذ اللہ، ہم اللہ کے شاگرد ہیں، جس کے بارے میں خود قرآن مجید کہے کہ جسے علم القرآن خلق الانسان، پہلے تعلیم دی ہے پھر خلق کیا ہے. جس کی دنیا میں آمد بعد میں ہو اور علم پہلے ہو، جو پڑھ کر آیا ہو، جو وہاں سے علم لے کر آیا ہو، اسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پڑھے. ہم نے دیکھا نہیں نے. مشکل یہی ہے ہمارے معاشرے کی، مشاہدے کے بڑے متمنی ہیں، بغیر دیکھے ہوئے ماننے کو تیار نہیں ہے. اس چکر میں یہ اللہ کے دیکھنے کے بھی قائل ہو گئے. ہمیں اللہ بھی دیکھنا چاہیے. اور یہ پرانی عادت ہے عزیزان گرامی، کمزور لوگوں کی پرانی عادت ہے کہ وہ اپنی کمزوری کو دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. انہوں نے خود نہیں دیکھا تو انہوں نے کہا کسی نے بھی نہیں دیکھا. جی انہوں نے خود نہیں دیکھا تو کہنے لگے یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ بہت ساری چیزوں کو ناممکن کہہ دیتے ہیں. میں آج بھی ایک فورم پر بیٹھ کر آ رہا ہوں، بڑا یادگار فورم تھا، متع کے موضوع پر، عقد مسیار کے موضوع پر. جی نئی بات اخبار تھا، کون سا نئی بات اخبار میں بہت ہی یادگار ایک مذاکرہ رہا. عزیزان گرامی وہاں بھی میں نے عرض کیا کہ میری مشکل یہ ہے کہ میں بریلویوں کو کتاب دکھاتا ہوں، میں کتاب دکھاتا ہوں تو کہتے ہیں ہم تو اہل حدیث ہیں، بریلویوں کی دکھا رہے ہو. اور میں اہل حدیث کو دکھاتا ہوں تو کہتے ہیں، اہل حدیث کی کتاب دکھاتا ہوں تو کہتے ہیں ہم تو سلفی ہیں، ہماری دکھاؤ. جی مشکل میری ایک تھوڑی ہے، میری مشکلیں، ہماری مشکلیں دو ہیں. ہم اپنی کتابیں بھی پڑھیں اور اپنے بھائیوں کی کتابیں بھی پڑھیں. توجہ ہے. بہرحال نتیجہ تو کیا نکلنا تھا، اس لیے کہ 1400 سال سے اس کے اوپر نتیجہ نہیں نکلا. تو گفتگو تو یہ کہ اپنا اپنا موقف بنا کے بتا کر آگے بڑھ جائیں. مشکل یہ ہے کہ مشاہدے کے بغیر ماننے کو تیار نہیں. کہا نہیں اللہ کی رؤیت کے قائل ہونا پڑے گا، اس لیے کہ جسے دیکھا نہیں اسے مانو گے کیسے؟ کہ اللہ اس دنیا میں تو دکھائی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ دنیا محدود ہے. قیامت میں اللہ دکھائی دے گا، چاند کی طرح چمک رہا ہوگا.
اور اسے دیکھا جائے گا، اور بہرحال یہاں نہیں دیکھ سکتے تو انتظار کرو مرنے کا، مرنے کے بعد ہی جو ہے وہ اللہ دکھائی دے گا۔ مجھے ان لوگوں سے تھوڑی سی ہمدردی بھی ہے، اس لیے کہ کم سے کم اپنی فطرت میں انتظار کا اظہار تو کر رہے ہیں۔ فرق اتنا ہے کچھ غیر ممکن کے منتظر ہیں، ہم ممکن کے منتظر ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ نہیں عزیزان گرامی، مشاہدہ کسی چیز کے ثبوت کے لیے لازم نہیں ہے۔ اچھا پھر اگر ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ ہاں صاحب پیغمبر نے کبھی قلم ہی نہیں اٹھایا، پیغمبر کا پورا وجود علم الہی کا مجسمہ ہے، اگر میں جملہ منبری زبان میں کہوں کہ اللہ جب اپنا علم کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن کہتے ہیں، اور اللہ جب اپنا علم پیکر پر اتارتا ہے تو اسے محمد کہتے ہیں۔ اس کیا کہ اللہ مکمل علم الہی سرکار کی ذات۔ اور یہ مولا علی کا جملہ ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ میرے پاس جتنا علم ہے وہ پیغمبر کا ہے۔ زقنی رسول اللہ زقن زقا، مجھے نبی نے ایسے علم دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے۔ پرندہ دانا جو دیتا ہے اس کا مختلف انداز ہے، وہ بغیر تحلیل شدہ دانا دیتا ہے، ہضم کیے بغیر دیتا ہے، جیسا لاتا ہے ایسے ہی دے دیتا ہے۔ مولا نے بھی مثال پرندے کی دی ہے، یہ اپنے اندر سے دوبارہ اگل دیتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہ علم الہی ہے، لعاب کے ساتھ ہے۔ ایک جگہ کسی نے پوچھ لیا مولا علی سے کہ آپ کا علم پیغمبر کے علم کے برابر ہے؟ حضرت نے ایک مرتبہ قدر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ھذا لعاب النبی، میرا علم لعاب پیغمبر ہے، علم پیغمبر کے بغیر میرا علم قرار نہیں دینا۔ میں نے جو کچھ لیا ہے وہ پیغمبر اکرم سے لیا ہے۔ عزیزان گرامی، جس کا پورا وجود علم ہی علم ہو، جو آیا ہی پڑھانے کے لیے ہو، جس کا کام تعلیم کتاب ہے، جس کو سکھانے اور پڑھانے کے لیے بھیجا گیا ہے، کبھی دیکھا نہیں کہ انہوں نے قلم ہاتھ میں لیا ہے۔ صلح حدیبیہ لکھ رہے ہیں، علی تم لکھو ہم بول رہے ہیں، کہا بسم اللہ کاٹ دو، جب دشمن نے کہا حضرت نے فرمایا علی کاٹ دو، کہا محمد رسول اللہ کاٹ دو، حضرت نے فرمایا علی کاٹ دو۔ اب اور بات ہے، مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں اسے کیسے کاٹوں؟ آپ نے فرمایا بتاؤ میں کاٹ دیتا ہوں۔ سرکار نے کوئی خط نہیں لکھا، سرکار نے کبھی قلم نہیں اٹھایا۔ عزیزان گرامی، میں بہت جلدی نتیجہ دے رہا ہوں، سرکار نے اگر کبھی قلم اٹھایا ہوتا، سرکار نے اگر کبھی لکھ کر دکھایا ہوتا، سرکار نے کوئی کتاب لکھ دی ہوتی، تو علم پیغمبر اس درجے کا ہے کہ یہ لوگ کہتے یہ قرآن ان کی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کو اللہ کا رکھنے کے لیے پیغمبر نے کبھی قلم نہیں اٹھایا۔ توجہ چاہوں گا، ایک صرف مثال دیتا ہوں، بہت بڑا نام آپ نے سنا ہے، حضرت آیت اللہ محمد حسین طباطبائی علی اللہ مقامہ، صاحب المیزان، تفسیر المیزان کا لکھنے والے۔ ان کے فرزند کچھ عرصے پہلے رحلت کر گئے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہر کچھ مدت کے بعد میرے والد اتنے کاغذ مجھے دیتے تھے اور کہتے تھے اسے دریا میں ڈال کے آ جاؤ۔ میں دسیوں دفعہ وہ کاغذ دریا میں ڈال کر آیا، دیکھا ہی نہیں کہ اس میں کیا ہے، اس لیے کہ ابا کا حکم ہے، عارف ہیں، ولی ہیں، جی ایک بہت بڑی فلسفی شخصیت ہے۔ میں اپنے ابا کے حکم پہ وہ کاغذ ڈال کر آ جاتا تھا۔ ایک دن جا رہا تھا پھینکنے کے لیے، ڈالنے کے لیے دریا میں، تو کاغذ مڑا تو میں نے دیکھا کہ بہترین نظم ہے، شعر ہے۔ اسے پورا کھولا تو ایک بہترین شاہکار کلام، اتنا بہترین کلام کہ جو مقابلہ کرے بڑے بڑے شاعروں کے کلاموں سے۔ دوسرا کاغذ دیکھا، اس میں اس سے اچھا کلام، تیسرا دیکھا اس سے بہتر کلام، ایک سے بڑھ کر ایک نظمیں، ایک سے بہتر ایک کلام۔ واپس لے آئے، کہنے لگے ابا جو آپ مجھے اکثر کاغذ دیا کرتے تھے سب وہی تھے جو یہ ہیں؟ کہنے لگے ہاں وہ سارے یہی تھے۔ کہ والد یہ کیا اس کا کلام ہے؟ ابا یہ کس کا کلام ہے؟ کہا یہ میرا کلام ہے۔ کہ اللہ نے مجھے طبع شعری دی ہے، میں شعر کہہ سکتا ہوں، اور جب دل کرتا ہے تو میں نظم کہتا ہوں، قصیدہ کہتا ہوں، مثال شعر کہتا ہوں، غزل کہتا ہوں۔ امام خمینی کا بھی دیوان ہے غزلوں کا، میں غزل کہتا ہوں، میں شعر کہتا ہوں۔
تو پھر کہا یہ اتنے بہترین کلام آپ دریا میں ڈلوا دیتے ہیں؟ فرمانے لگے تمہیں نہیں پتا میں تفسیر لکھ رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میری تفسیر کے ساتھ میرا دیوان آئے، اس لیے کہ اگر میرا دیوان میری تفسیر کے ساتھ چھپے گا تو لوگ کہیں گے شاعر کی تفسیر ہے۔ اللہ اکبر، شاعر نے کیا لکھا ہوگا سوائے تخیلات کے؟ شاعر کی تفسیر مت پڑھو، خیالات ہوں گے، مبالغہ آرائیاں ہوں گی، نفسیات اور نفس کی باتیں ہوں گی۔ کہا نہیں، سارے کلام کو دریا میں ڈال کے آ جاؤ تاکہ اللہ کا کلام بلند رہے۔ اللہ اکبر، پیغمبر اکرم نے اگر قلم اٹھا لیا ہوتا تو لوگ کہتے یہ قرآن ان کا لکھا ہوا ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جی، علم الہی کا مجسم وجود، مگر کیونکہ حفاظت قرآن کا اہتمام ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ میرا کلام میرا رہے، نبی چاہتے ہیں یہ کہ اللہ ہی کی جانب منسوب رہے۔ کہ ہم کبھی قلم ہی نہیں اٹھائیں گے، کبھی نہیں اٹھائیں گے، ورنہ تم کہہ دو گے کہ قلم اٹھایا تھا، وہ ایک دفعہ میں ہی سارا لکھ دیا ہوگا۔ ہم کبھی نہیں اٹھائیں گے قلم، ہاتھ ہی نہیں لگائیں گے قلم کو، اس لیے کہ اللہ کے کلام کو ہمیں اللہ کا کلام رکھنا ہے۔ یہ علم لے کر آئے ہیں، ان کا علم کا مقام اس درجے پر ہے کہ پیغمبر اکرم عزیزان گرامی اگر اپنے لعاب دہن سے کنکروں کو مس کر لیں تو وہ کنکریاں بھی بولنے لگ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، معاشرے میں تبدیلی آنے لگتی ہے، علم منتقل ہونے لگتا ہے۔ تو یہ امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں یہ کہ صاحب ان پڑھ ہے کیونکہ جو اصلی وجود ہوتا ہے وہ ان پڑھ ہی ہوتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، جو اصلی وجود ہوتا ہے وہ ان پڑھ ہی ہوتا ہے۔ بچہ دنیا میں آیا اصلی ہے، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا اس کو، یہ جیسا اللہ نے بھیجا ایسا ہے۔ تو کہنے لگے کیوں کہ یہ وہاں سے آیا ہے اور وہاں سے آنے والا جاہل ہوتا ہے تو یہ ویسے ہی رہے جیسے آئے تھے۔ اب انہوں نے تو آنے کے بعد کا تجزیہ کیا ہے نا، آنے سے پہلے کو تو جانتے ہی نہیں ہیں جو یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ بھائی آنے سے پہلے کے عالم ہے، یہ آنے کے بعد پڑھنے والے نہیں ہیں، یہ اس دنیا میں آنے کے بعد نہیں پڑھتے۔ وہ جو غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ مجھے تجزیہ بھی تو کرنا ہے کہ یہ کیوں ایسا کہا انہوں نے، وہ غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ یعنی اصلی، یعنی اصلی، جیسا ہے ویسا ہی، تو جیسا کیسا ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے۔ لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں ماں کے شکموں سے باہر بھیجا، لا تعلمون شیئا، تم شے کے بارے میں بھی نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر مقایسہ کیا اس کو۔ جناب وکیل صاحب تشریف فرمائے، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، بڑے فورموں پہ بیٹھنے والی شخصیت ہے محمود صاحب کی۔ پاکستان کے بڑی سطحوں پر بات کرنے کی ضرورت ہے جو میں یہاں کر رہا ہوں اور کر چکا ہوں بعض جگہوں پر۔ توہین رسالت کی جرت کیسے ہوئی غیر مسلموں کو، کبھی اس پہ بھی تو غور کیا جائے۔ توہین رسالت کی جرت اس وجہ سے ہوئی کہ جب مسلمان ہی توہین رسالت کر رہا ہو تو پھر غیر مسلم کو کس بات کی باک اور کس بات کا جو خوف۔ اگر کوئی یہ دیکھ رہا ہو کہ ایک فرزند، ایک جوان، ایک بیٹا اپنے باپ کے سامنے سر اٹھا کر بات نہیں کرتا، جی حضور اس کے علاوہ کچھ نہیں بولتا، تو پھر پڑوس کے لڑکوں کو جرت نہیں ہوگی اس کے ابا کی توہین کرنے کی۔ لیکن اگر وہ دیکھے کہ صاحب بیٹا ہی پیدا ادب نہیں کرتا، اولاد ہی احترام نہیں کرتی، تو سارا شہر بے ادبی کرے گا، اس لیے کہ اسے کس کا خوف ہے۔ علامہ اقبال تو کہہ رہے ہیں اگر اس شعر کے اوپر عمل ہو جاتا، آبروئے ماز نام مصطفیٰ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، اگر ہم اپنی آبرو کو سمجھ لیں کہ ہماری آبرو جو آج بے آبروئی میں تبدیل ہو چکی ہے وہ کس وجہ سے؟ ہم نے نبی کا ہی احترام نہیں رہنے دیا۔ ہماری کتابیں بھری ہوئی ہیں، میں بار بار ہماری کہہ رہا ہوں اس لیے کہ کیا کروں کہ کلمہ پڑھنے والا ہمارا ہے۔ ہماری کتابیں، مسلمانوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں توہین رسالت سے۔ اور زیادہ دور نہیں جائیے، اللہ شہید ضیاء الدین رضوی علی اللہ مقامہ کے درجات کو بلند کرے۔ انہوں نے گلگت بلتستان کے اندر جو تحریک نصاب شروع کی تھی اور اسی کی راہ میں وہ شہید کر دیے گئے۔ پاکستان کے نصاب کی تعلیم نصاب میں، نصابی تعلیم کے اندر، کتابوں کے اندر توہین رسالت ہے۔ کم سے کم مجال ضرور دیتی ہیں یہ کتابیں کہ توہین ہو، جرت ضرور بڑھاتی ہیں کہ توہین ہو، فکر ضرور بڑھاتی ہے کہ کچھ بھی بول دیا جائے۔
میں مثال دے رہا ہوں، جس ملک کے نظام تعلیم میں کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہو کہ حضرت عیسیٰ جب دنیا میں آئے تو ماں کی گود میں کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دے کر بھیجا گیا ہے، میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اسی کتاب اور اسی کورس کے اندر دوسرے کسی صفحے پہ لکھا ہو کہ 40 سال کے بعد فرشتے لے گئے، سینہ چاک کیا، اس کے بعد پاک کرنے کے بعد انہیں نبوت عطا کی گئی، جس ملک کے اندر حضرت عیسیٰ تو پیدائشی عالم ہو اور اسی ملک کے اندر پیغمبر خاتم جو ہے 40 سال کے بعد عالم ہو رہے ہوں، نبی ہو رہے ہوں، کتاب دی جا رہی ہو، تو اس بچے کو یہ گنجائش نہیں مل رہی کہ وہ کہے کہ ہمارے نبی افضل تھوڑی ہیں، افضل تو حضرت عیسیٰ ہیں۔ موقع دے دیا، رستہ دے دیا، توہین رسالت کا مجال دے دی اس موضوع پر غور کرنے کی۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ ہٹائیں، کیونکہ وہ تو قرآن ہے، اسے تو ہم ہٹا نہیں سکتے، حضرت عیسیٰ سے متعلق جو آیت ہے وہ تو آیت ہے، قرآن ہے، مگر اس کو تو تم ٹھیک کر سکتے ہو کہ 40 سال کے بعد سینہ چاک کیا گیا اور سرکار دو جہاں کو معاذ اللہ یہ سب کچھ ہوا نہیں۔ عزیزان گرامی، در حقیقت مسلمان نبی کا کلمہ گو ادب رسالت سے عاری اور خالی ہے۔ جب وہ خود کہہ رہا ہے یہ جاہل ہیں معاذ اللہ، جب وہ خود کہہ رہا ہے بڑے پڑھے لکھے نہیں ہیں معاذ اللہ، تو پھر اگر کوئی اور کچھ کہہ دے تو تمہیں برا لگتا ہے؟ تم سارے شہر کو، سارے ملک کو توڑ پھوڑ کا شکار کر دیتے ہو، تم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہو، تم اپنے اوپر غور نہیں کرتے کہ تم نے کیا لکھا ہوا ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کتابوں کے اندر سے اصلاح نہیں ہونی چاہیے، اصلاح کرو، ہمیں خوشی ہوگی، ہم ناراض نہیں ہوں گے۔ توجہ چاہوں گا اس منزل بیان پر۔ بہت سارے لوگ، شاید مجھ سے متعلق لوگ، ہم سے متعلق لوگ کہتے ہوں کہ صاحب پرانی کتابیں ڈھونڈیے، ان کی نئی کتابوں میں تبدیلیاں کر رہے ہیں۔ بھائی کرنے دو تبدیلی، ہمیں کوئی انتظار نہیں ہے کہ آپ تبدیلی نہ کریں، ہم ویلکم کریں گے، تبدیلی کرو، بدل دو، اس لیے کہ میرا فائدہ مطلوب نہیں ہے، نبی کی عظمت مطلوب ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تحریف قرآن کے اوپر کیا کچھ بھرا ہوا ہے، پیغمبر سے بے ادبی سے متعلق کیا کچھ نہیں بھرا ہوا۔ اسی پاکستان کے نجی چینلوں پر بیٹھ کر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ معاذ اللہ پیغمبر بغیر غسل کیے ہوئے مسجد میں آ گئے اور وہاں جانے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ معاذ اللہ نجس ہے۔ سارا شہر، سارا ملک جب تھو تھو کرے تو جا کر مکے معافی مانگ کر آئیں، مدینے جا کر معافی مانگ کر آئیں، اور ٹی وی پہ آ کے کہیں میں نبی کی قبر پہ معافی مانگ کر آیا ہوں۔ اسی ملک کے اندر ابھی کچھ عرصے پہلے جہاں یہ بدتمیزیاں اور بے ادبیاں ہوں، مجال کس نے دیے انہیں کہ یہ ساری باتیں کریں؟ کہنے جی ان پڑھ ہیں، جیسے آئے تھے ایسے ہی ہیں۔ ہاں جیسے آئے تھے ایسے ہی ہیں، آئے عالم تھے، یہ وہاں سے جاہل نہیں آئے تھے۔ اور امی کا ایک مطلب ہے عزیزان گرامی، خاندانی لوگ، باکردار لوگ، اصلی لوگ، واقعی لوگ، جن میں ملاوٹ نہ ہو معاشرے کی، جن میں حالات اور ماحول کی گرد نہ چھاتی ہو، وہ اپنے آپ کو سالم رکھتے ہوں، میں نے ان میں بھیجا ہے۔ اچھا، آیت کی تفسیر دوسری آیت سے ہوگی۔ کیا فرمایا ایک آیت کے اندر سورہ مبارکہ جمعہ کے اندر؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ پوری آیت۔ دوسری سورہ آل عمران، ذرا اس آیت کو اس آیت سے جوڑیے۔ یہاں کیا کہا ہے؟ میں نے امیوں میں رسول بھیجا۔ وہاں کیا کہا؟ میں نے مومنین میں رسول بھیجا۔ تفسیر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المومنین، اللہ کا مومنین پر احسان ہے، اس لیے کہ اذ بعث فیہم رسولا، اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ ان میں رسول کو مبعوث کیا۔ دونوں آیتوں کو جوڑ لیجئے، تفسیر ہو رہی ہے نا امی کی؟ توجہ کر لیا آپ نے؟ ایک جانب کہا جا رہا ہے میں نے امیوں میں مبعوث کیا، ایک جانب کہہ رہا ہے میں نے مومنین میں مبعوث کیا، تو ہمیں جوڑنا ہے، یا امی مومن ہے یا مومن امی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور یہ بھی پروردگار عالم نے عظمت خاندان پیغمبر کا ایک باب کھولا ہے، امیوں میں بھیجا ہے، مومنین میں بھیجا ہے۔ یا اللہ، ابھی آنے سے پہلے کوئی مومن ہے؟ ابھی تو رسول ہی نہیں آئے ہیں جو اعلان نبوت کریں، اور یہ مومن کوئی اور ہے؟ رسول کی اعلان نبوت سے پہلے بھی کوئی مومن ہو سکتا ہے۔ کہا تم نے کیا یہ سمجھ لیا ہے کہ سارے کافر تھے؟ یہ سب مسلمان تھے جہاں میں نے نبی کو بھیجا ہے۔
میں اس جگہ پر نبی بھیجوں گا ہی نہیں جو زمین پاک نہ ہو۔ ہر سواری ہر جگہ نہیں چلتی، فرشتہ ہر جگہ نہیں اترتا، جہاز ہر رن وے پر نہیں اترتا، ہر سواری ہر جگہ پر نہیں اترتی۔ اسے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس قابل ہے کہ یہاں بھیجا جائے۔ جتنی مہنگی سواری ہے اتنی جگہ بھی عظیم ہونی چاہیے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ پیغمبر اکرم عظیم ترین وجود ہے، تو ایسی جگہ بھیجا جائے گا جو عظمتوں کا ایک مرقع ہوگا، رسالتوں کا مرقع ہوگا، نبوتوں کی جگہ ہوگی، محبت وحی ہوگی، ملائکہ کے نازل ہونے کی جگہ ہوگی، وہاں بھیجا جائے گا۔ اصلی لوگوں میں، مومنین میں بھیجا ہے۔ اگر آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں، تھکے نہیں ہیں، مومنین کا لفظ اطلاق ہوتا ہے 3 سے زیادہ پر، توجہ ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے مومنین میں اپنے نبی کو بھیجا ہے، کم سے کم 3 سے زیادہ لوگ تلاش کرو جو نبی کے آنے سے پہلے مومن تھے، جو نبی کی بعثت سے پہلے مومن تھے، کم سے کم 3 سے زیادہ تلاش کرو۔ تم نام بتا دو تو ہم ویلکم کہیں گے، ورنہ ہم بتاتے ہیں۔ ایک کو ابو طالب کہتے ہیں، ایک کو علی کہتے ہیں، ایک کو بنت اسد کہتے ہیں، ایک کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ یہ پورا خاندان مومنین کا خاندان ہے، یہ دنیا میں آنے سے پہلے مومن ہے۔ کہنے لگے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ بھی انہیں دکھا کر پڑھو۔ تھک رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ دیکھیں گے تو مانیں گے، نہیں دیکھیں گے تو لو بھائی اب سارا دین ان کے دیکھنے پہ چلے گا۔ انہوں نے کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا معاذ اللہ، تو انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، کسی کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ مسلمان ہے؟ آپ میں سے کسی کے پاس ہے؟ میرے پاس تو نہیں ہے، میرے پاس تو نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ کسی مولوی صاحب سے میں نے کوئی سند نہیں لی، آپ میں سے کسی کے پاس نہیں ہے، ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے، تو کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ بھائی سند کی تو اسے ضرورت پڑے گی جو پہلے کافر ہو۔ توجہ ہے؟ وہ جو پہلوان ابھی پچھلے دنوں آیا تھا جی، اسے سند کی ضرورت پڑے گی، اس لیے کہ پہلے کافر تھا، غیر مسلم تھا۔ وہ کھلاڑی جو پاکستان کا ایک غیر مسلم مسلمان ہوا تھا، اسے سند کی ضرورت ہے۔ ہمارے سارے پاکستان کے کھلاڑیوں کے پاس تو سند نہیں ہے، آپ کے پاس تو سند نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سند کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں۔ سند کی ضرورت کسی اور کو ہوگی، ابو طالب کو نہیں ہے، مولا علی کو نہیں ہے، فاطمہ بنت اسد کو نہیں ہے، خدیجۃ الکبریٰ کو نہیں ہے۔ یہ سب پیدائشی مسلمان ہیں۔ کہنے لے بھائی کیسی بات کر رہے ہو؟ اب میں کیا کروں؟ میں جس ماحول میں، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں سمجھانے کے لیے کبھی ہمیں اتنا نیچے آنا پڑتا ہے، کبھی اتنا اوپر جانا پڑتا ہے۔ غیر معتدل زمانہ ہے، غیر معتدل ماحول ہے، کبھی تو بہت نیچے آنا پڑتا ہے، کبھی بہت اوپر جانا پڑتا ہے، درمیانی رستہ تو یہاں ہے ہی نہیں۔ ایک صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد۔ کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی اعلان اسلام نہیں ہوا اور کوئی مسلمان ہو، ابھی ایمان کی بات نہیں ہوئی اور کوئی مومن ہو۔ اللہ اکبر، کیسی جہالت ہے۔ حضرت ابراہیم نے 2 مرحلوں پر اپنی اولاد کو یاد رکھا ہے۔ بڑا خیال تھا حضرت ابراہیم کو اپنی اولاد کا، اور یہ پیغام بھی ہے صاحبان اولاد کو کہ اپنی اولاد کا خیال رکھو، مال و دولت کے لیے نہیں، تربیت اور انسانیت کے لیے خیال رکھو۔ تم اپنی اولاد کے لیے کوئی تربیت کا نظام چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے بھی، جب بھی حضرت ابراہیم کو کوئی مقام ملا ہے فوراً کہا میرے اولاد، میرے بچے، اللہ سے دعا کی۔ جب امامت ملی فوراً کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ فوراً کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، بھائی تمہیں بنا دی، اب اپنی اولاد کا بھی خیال ہے۔ فوراً جواب آیا لا ینال عہدی الظالمین، ہمارا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ یہ ابراہیم کی دعا رد نہیں ہوئی ہے، قبول ہوئی ہے۔ ابراہیم بھی یہی سننا چاہ رہے تھے، یا اللہ میری ذریت میں تو دونوں ہیں، ظالم بھی ہیں عادل بھی ہیں، میری ذریت میں کیا ہوگا؟ امامت تو مجھے مل گئی، آگے بڑھے گی، سب کو ملے گی؟ کہا نہیں، سب کو نہیں ملے گی، جو ظالم ہوگا اسے نہیں ملے گی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ہے، رد نہیں ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ پھر فرمایا حضرت ابراہیم نے ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ مجھے، اب مسلمان ذرا ذہن میں رہے، یہ کہہ رہے ہیں مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جو نبوت کے بعد، نبی کے اعلان نبوت کے بعد کلمہ پڑھے تو مسلمان ہے۔ نہیں بھائی،
ایسا نہیں ہے، حضرت ابراہیم بھی دعا کر رہے ہیں مجھے مسلمان قرار دے، ربنا واجعلنا مسلمین لک، یا اللہ مجھے اور میرے اسماعیل کو اپنا دو مسلمان قرار دے، دو مسلمان اپنا قرار دے، میں بھی مسلمان ہوں، تو قبول کر لے مجھے، اسلام میرا اسلام قبول کر لے، مجھے مسلمان ہونا قبول کر لے، اور میرے اسماعیل کو بھی۔ اور پھر اور آگے فرما رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتَنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں بھی امت مسلمہ قرار دے۔ یعنی حضرت ابراہیم اپنی اولاد کے لیے بھی اسلام کی تمنا کر رہے ہیں، خود بھی کہہ رہے ہیں مجھے مسلمان قرار دے، اور پھر جب حضرت ابو طالب نکاح پڑھاتے ہیں سرکار کا تو یہی فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم، اے اللہ تیری حمد ہے تو نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں سے قرار دیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ پیدائشی مسلمان ہے، یہ دنیا میں آنے سے پہلے مسلمان ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے کہنے لگے جی کلمہ نہیں پڑھا اس لیے مسلمان ہی نہیں ہے۔ نماز جنازہ ہی سرکار نے نہیں پڑھائی، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کبھی ہمیں اتنا گر کے بات کرنی پڑتی ہے۔ ارے بھائی نماز جنازہ تشریع کب ہوئی تھی؟ نماز جنازہ 2 ہجری میں شریعت کا حصہ بن رہی ہے، حضرت ابو طالب کی رحلت تو ہجرت سے پہلے ہو رہی ہے، اور پھر حضرت ابو طالب ہی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، حضرت ختیجہ کی بھی نہیں پڑھائی، جب حکم ہی نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ جب ابھی شریعت کا حصہ ہی نماز جنازہ نہیں بنی ہے تو حضرت ختیجہ کی، حضرت ابو طالب کی نماز جنازہ کیسے پڑھاتے؟ کیا پڑھاتے جب نماز جنازہ ہی نہیں ہے؟ تو یہ بتا دو کہ نماز جنازہ میں کیا پڑھا جاتا ہے، وہ پڑھا آپ نے؟ نماز جنازہ میں مرنے والے کے لیے دعا ہی کی جاتی ہے، حضرت ختیجہ کے لیے بھی دعا کی جنازے پہ کھڑے ہو کر، حضرت ابو طالب کے لیے بھی دعا کی، قبر کو مخاطب ہو کر کہا خبردار خیال رکھنا میرے چچا کا، اللہ سے کہا یا اللہ بہترین اجر و ثواب میرے چچا کو عطا کر، اس نے بچپنے میں میرے ساتھ وہ رویہ رکھا جو بہترین سلوک ہوتا ہے، تو بھی اس کے ساتھ ایسا بہترین سلوک کر۔ اور کیا دعا ہوتی ہے نماز جنازہ؟ اور کیا ہوتی ہے؟ کہ نماز جنازہ نہیں پڑھائی، تاریخ نہیں پڑھتے، اپنی کتابوں سے آشنا نہیں ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، امیوں میں پروردگار عالم نے اپنے نبی کو مبعوث کیا، اصلی لوگوں میں، خاندانی لوگوں میں۔ تھک کر نہیں سن رہے تو 2-3 مثالیں اور دے دیں۔ امیر شام حضرت مولا امیر المومنین نے امیر شام کو خط کا جواب دیا، جب اس نے خط لکھا علی تم اور میں ایک جیسے ہیں، توجہ ہے نا؟ میں تو نہیں کہہ سکتا جو یہاں پر بینر لگے ہوئے ہیں اور بعض جگہ اشتہار لگے ہوئے ہیں، علی و فلاں بھائی بھائی نہیں ہیں، علی و نبی بھائی بھائی ہیں۔ میں اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں بھائی تم کیوں نہیں لگاتے بینر علی و نبی بھائی بھائی؟ لگاؤ یہ بینر، حوالے لگاؤ نیچے، اپنے علاقے میں بینر لگاؤ، پوسٹر لگاؤ، کوئی چوک کا نام رکھ دو علی و نبی بھائی بھائی، اور نیچے حوالے لکھ دو کہ کہاں کہاں یہ سارے بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ علی میرا بھائی ہے۔ کیونکہ اگر آپ نہیں لکھیں گے، آپ نہیں بتائیں گے تو لوگ کہیں گے یہ کچھ جواب نہیں دے رہے، صحیح تو کہہ رہے ہیں وہ۔ میرے مولا کے اتنے بڑے بڑے خطبے، خطوط، مستند پیغامات، حضرت نے فرمایا خبردار مجھے اپنے ساتھ مقایسہ نہیں کرو، بلکہ ایک جگہ تو آپ نے ارشاد فرمایا علی پر یہ سب سے بڑا ظلم ہے، کہا جاتا ہے علی و فلاں، یہ ظلم ہے میرے اوپر کہ مجھے فلاں کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ میں ابھی مفتی اسحاق صاحب سے دوبارہ مل کر آیا ہوں فیصل آباد میں، جانتے ہیں نا آپ لوگوں نے، پہلے بھی تو 4 سال پہلے گیا تھا، ابھی ایک 20-15 دن پہلے پھر ان کے گھر ملت ٹاؤن مل کر آیا۔ انہوں نے یہی کہا کہ جو اسلام کی تصویر بگڑی ہے وہ سنبھل جاتی اگر شام کی کارستانیاں نہ ہوتی۔ میں تو دوسرے لہجے میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے جو کہا ہے ان کے تو کیسٹیں ہیں، سیڈیاں ہیں، ان کی تو تقریریں ہیں، ان کی تو کتابیں ہیں۔ فرمایا سارا بگاڑ وہاں سے، کہ کوئی ازالہ ہو سکتا تھا، خلفائے راشدین کے بعد کوئی ازالہ ہو سکتا تھا، معاملات ٹھیک ہو سکتے تھے، مگر بالکل ختم کر دیا، بالکل برباد کر دیا اسلامی تعلیمات کو۔ کہہ رہے بھائی بھائی،
مولا فرما رہے ہیں جب جواب لکھا حضرت نے تو اشعار کی صورت میں میرے مولا نے، آیت اللہ فضل اللہ کمپانی نے بھی ان اشعار کو لکھا ہے مولا کے. نہج البلاغہ میں یہ اشعار نہیں ہے، اور خطوط کیونکہ سب نہج البلاغہ میں سارے خط تو نہیں ہیں مولا کے، 79 خط ہیں مولا کے، 79 خط ہیں، جبکہ مولا کے نہج البلاغہ میں 79 خط ہیں، جبکہ مولا کے خط تو 200 سے زیادہ ہیں جو تاریخ میں آ گئے ہیں. نہج البلاغہ کی مستدرک لکھی جا رہی ہے. نہج البلاغہ کی مستدرک یعنی جو سید رضی نے نئی نہج البلاغہ کے عنوان سے جمع کیا اور اس کو جمع نہیں کیا اور ایک جگہ نہیں کیا، اس کو مستدرک کے طور پہ لا رہے ہیں. 20 جلدیں اب تک بن چکی ہیں. نہج البلاغہ جیسی 20 جلدیں اب تک بن چکی ہیں جو مولا کے خطبات پر، مولا کے خطوط پر، مولا کے اقوال پر مشتمل ہیں. بہرحال ہمارے یہاں تو ابھی نہج البلاغہ پہ کام نہیں ہوا، یعنی جو کام ہوا اللہ ان کی روحوں کو شاد کرے، ان کو عظمت عطا کرے. مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ قائد ملت جعفریہ اور علامہ ذیشان حیدر جوادی، علامہ علی نقی نقن اللہ مقامہ، ان ہستیوں نے، ان شخصیات نے بہرحال، اور کام تو بہت ہوا ہے لیکن بہت سو نے کیا، لیکن انہوں نے ایک درجے کا کام کیا ہے، لیکن وہ کام بھی ترجمے اور تشریح کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. مولا کے کلام کے اوپر کام کی ضرورت ہے، تفصیل سے کام کی ضرورت ہے. ہمیں توفیق ہو رہی ہے کراچی میں، ہم آیت اللہ مکارم شرازی کی جو 17 جلدوں میں شرح ہے اس کا اردو ترجمہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب تک 7 جلدیں ہو چکی ہیں. انشاءاللہ مصباح القرآن ٹرسٹ اسے یہاں لاہور سے ہی چھاپے گا. اس میں اضافہ بھی کر رہے ہیں نئی، یعنی اور چیزوں کا بھی، مثلاً حوالے بھی ڈال رہے ہیں کہ یہ خطبہ اہل سنت کی کون کون سی کتابوں میں ہے، اور وہ کتابیں جو سید رضی کی ولادت سے پہلے لکھی گئی ہیں، جو یہ نہیں کہا جائے کہ سید رضی تھے نہیں دنیا میں اور ان کتابوں میں مولا کا کلام موجود ہے. اس کے علاوہ راویوں کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں اس کے اندر کہ اس خطبے کے راوی کون کون سے ہیں. پھر مفتی صاحب کا اور ذیشان صاحب کا کام بھی ضمیمے کے طور پر اسی کے اندر درج کر رہے ہیں تاکہ ایک ہی جگہ پڑھنے والوں کو آسانی رہے. تو نہج البلاغہ پہ کام کی بڑی ضرورت ہے. مولا کا یہ کلام، یہ جواب جو آپ نے امیر شام کے جواب کے طور پر لکھا ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں خبردار مجھے اپنے ساتھ مقایسہ نہیں کرو. اشعار کیا ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں سبقتکم الی الاسلام ترا، میں تم سب سے زیادہ اسلام میں مقدم ہوں. سبقتکم الی الاسلام ترا مقرن بالنبوۃ بطن امی، میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. دوسرے شعر میں فرماتے ہیں وَجَعْفَرٌ الَّذِي يَضْحَى وَيَمْسَى، وہ جعفر جو صبح شام یطیرو مال ملائکت ابن امی، جو جنت میں ملائکہ کے ساتھ پرواز کرتا ہے، وہ میرا ماں جایا ہے، وہ میرا ابن ام ہے، میری ماں کا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے. پھر فرماتے ہیں وَبِنْتَ مُحَمَّدٍ سُكْنَا وَعُرْسَا، اور نبی کی بیٹی میری راحت جان ہے، مجھے مکمل کرنے کا ذریعہ ہے، مجھے کمال عطا کرتی ہے نبی کی بیٹی. اور پھر فرماتے ہیں بنت محمد سکنا و عرسا مسوط لحمہا بلحمی و دمی، جس کا وجود مجھ سے ہے اور میرا وجود اس سے ہے، جناب زہرا کے لیے. پھر فرماتے ہیں وبنت وسبط احمد ولدایا منہا، اور نبی کے 2 بیٹے جو فاطمہ سے ہیں وہ میرے بیٹے ہیں. مقایسہ کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا، نبی کے 2 بیٹے جو فاطمہ سے ہیں وہ میرے بیٹے ہیں. فَمَنْ مِنْكُمْ سَحْمٌ كَسَحْمِي، یہ جواب ہے مولا کا ایک مصرے کے اندر. فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے جو میرے برابر پرواز کر سکے؟ تم میں سے کوئی نہیں ہے جو میرے برابر ہی آ کر بات کرے. لہٰذا یہ اصلی لوگوں کا خاندان، اصالت رکھنے والے خاندان، جس میں اللہ مبعوث کر رہا ہے اپنے پیغمبر کو. علم پیغمبر کی حد نہیں معلوم، اس لیے کہ علم کا پتہ حلم دیتا ہے. اگر حلم کی حد معلوم نہ ہو تو سمجھیں علم کی بھی حد معلوم نہیں ہے. تم ظلم کیے جاؤ، تم زیادتیاں کیے جاؤ، حلم کی حد یہ نہیں بتائیں گے. تم اپنے ظلم کی حد بتا دو گے لیکن پیغمبر اپنے حلم کی حد نہیں بتائیں گے، جس کی دلیل یہ ہے کہ کبھی پیغمبر نے بد دعا نہیں کی. پیغمبر اکرم نے بد دعا نہیں کی، یہ ان کے علم کی ایک دلیل ہے. کسی اور موقع پہ صحیح مولا علی نہج البلاغہ میں جب ائمہ کی اہل بیت کا تعارف کروا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ نے فرمایا حلمہم یخبرکم حلمہم عن علمہم، اہل بیت کا حلم ان کے علم کا پتہ بتاتا ہے. کتنا علم ہے. پیغمبر اکرم رحمت للعالمین، پتھر کھانے کے باوجود
اذیتیں برداشت کرنے کے باوجود کبھی سرکار نے اپنی زبان پر شکوہ بددعا جاری نہیں کی. اور یہی کیفیت فرزند رسول امام حسین کی بھی ہے، یہی کیفیت امام سجاد کی بھی ہے. چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو کوفہ و شام کے اندر گزرنے والے مصائب کی طرف توجہ دلائیں. کوفے میں قافلہ جا رہا ہے اور شام سے جب قافلہ گزر رہا ہے تو دونوں میں قدر فرق تھا. دونوں جگہ بے ادبی تھی مگر شدت کے اندر فرق تھا. کوفے کی چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی تھی اور جناب زینب بچوں کے ہاتھوں سے واپس لیتی تھی اور اسی جانب بڑھا دیتی تھی جہاں سے آتی تھیں اور فرماتی تھی الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پر حرام ہے. پوچھ لیا تھا کسی نے اے بی بی صدقہ تو اہل بیت پر حرام ہے. فرمایا اہل بیت میں کس کو جانتے ہو؟ کہا اہل بیت کے سب سے بڑے فرد کا نام حسین ہے. امام نے فرمایا، بی بی نے فرمایا اگر حسین کی یہاں زیارت کرو گے پہچان لو گے؟ کبھی بھی کیسے ممکن ہے کہ یہاں حسین دکھائی دیں؟ میری بی بی نے اشارہ کیا یہ دونوں کے نیزہ پر سر ہے، یہ حسین کا ہے. شام میں ایک فرق یہ تھا کہ شام کی چھتوں سے، کوفے کی چھتوں سے کھجوریں پھینکی جا رہی ہیں، شام کی چھتوں سے پتھر پھینکے جا رہے تھے، آگ کے انگارے پھینکے جا رہے تھے. امام سجاد فرماتے ہیں میرے سر پر ایک انگارہ آ کر گرا، میں پکارتا رہا میرا سر جل رہا ہے مگر کسی نے میرے سر سے انگارہ نہیں ہٹایا. میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں اپنے سر سے انگارہ نہیں ہٹا سکتا تھا. وہ بڑی مصیبت کا مرحلہ تھا جب امام سجاد فرماتے ہیں کہ ہمیں شام کے بازار میں ایسے کھینچا جا رہا تھا جیسے بیچے جانے والے غلاموں کو کھینچا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ ہمیں دربار شام میں وہاں کھڑا کیا گیا جہاں پر غلاموں کو کھڑا کیا جاتا تھا. فرماتے ہیں میری بہن سکینہ کی طرف ایک کرسی پر بیٹھنے والے نے اشارہ کیا. سکینہ نے مجھے دیکھ کر کہا بھیا ہم نے یہ تو سنا تھا کہ اسیر بنائے جائیں گے مگر ہم نے یہ نہیں سنا تھا کہ کوئی ہمیں لے جائے گا. عزادارو بڑا سخت مرحلہ. امام سجاد پھر فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ منظر دیکھا کہ ایک تشت طلع میں میرے بابا کا سر تھا اور یزید چوب خضرہ میرے بابا کے لبوں پہ لگاتا تھا اور توہین کرتا تھا، اس وقت ہم سے مخاطب ہو کر کہتا تھا کہ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا. عزادارو امام سجاد کا اللہ نے بڑا امتحان لیا، امام حسین کا اپنی نوعیت کا امتحان لیا. اللہ کا عجیب نظام ہے. اللہ حضرت ابراہیم سے امتحان لے رہا ہے، اسماعیل کو ذبح کر دو، بہت عرصے بعد بیٹا دیا ہے، اسی کو قربان کرو ہماری راہ میں. اللہ حضرت یوسف سے امتحان لے رہا ہے، اس لیے کہ حضرت یوسف کو پانی سے ہول ہوتی تھی. حضرت یوسف پانی کو دیکھ کر گھبراتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. امتحان لے لیا اللہ نے پانی کے اندر جانے کے بعد. امام سجاد اور امام حسین کی بھی کچھ کیفیتیں ہیں. امام حسین کو پیاس بہت لگتی ہے. اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے. اللہ نے امام حسین کا امتحان پیاس کے ذریعے سے لیا. امام سجاد کا امتحان بھی اللہ لے رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام سجاد غیرت مند بہت تھے. راوی کہتا ہے کہ جب کربلا کے لیے ایک مدینے سے سفر کا آغاز ہو رہا تھا تو امام سجاد نے جناب عباس سے کہا تھا چچا کھناتے لگوا لیجئے، اس لیے کہ ابھی گھر سے بیویاں باہر آئیں گی. امام سجاد غیرت مند بہت تھے. اللہ نے اسی انداز سے امتحان لیا حضرت امام سجاد کا. امام سجاد دربار میں کھڑے ہیں، یزید مخاطب ہے اور بیوی کی توہین کر رہا ہے، امام سجاد سے بے ادبی کر رہا ہے. اور اسی کیفیت میں عزادارو ایک مرتبہ یزید نے شمر کو آواز دے کر کہا شمر بتا کربلا میں کیا ہوا. شمر نے گزارش سنانا شروع کی، گزارش سنائی کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے ایسے مارا، ہم نے ان کے فلاں جوان کو ایسے مارا، ہم نے انہیں پیاسا کر کے مارا، ہم نے انہیں بھوکا کر کے مارا، ہم نے انہیں گھیر کر مارا. لوگ سن رہے تھے. بیویوں کے حلقے سے ایک بیوی کی آواز آئی اسکت یا ابن الکذاب، اے جھوٹے کی اولاد خاموش. سب نے مڑ کر دیکھا کہ عورتوں میں سے ایک آواز آئی ہے. پوچھا کون ہے؟ جواب آیا کہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے. یزید نے کہا مجھے زینب سے بات کرنی ہے، زینب کو اس حلقے سے باہر لے کر آؤ. چند لوگ آگے بڑھے، بیویوں نے حلقہ اور مضبوط کر لیا. خبردار ہمارے ہوتے ہوئے کوئی زینب تک نہیں پہنچ سکے گا. ایک سفید بالوں والی بیوی بھی ہے.
جن کا نام حضرت فضہ ہے، آگے بڑھ کر کہتی ہیں پہلے میرے اوپر حملہ کرو، میں زینب کو تم تک نہیں پہنچنے دوں گی۔ تازیانہ بردار آگے بڑھے فضہ کو ہٹانے کے لیے، جیسے ہی ہاتھ اٹھانے لگے جناب فضہ نے حبشی غلاموں کو مخاطب کیا، تمہاری غیرت کو کیا ہوا ہے؟ تمہارے قبیلے کی عورت پر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے اور تم دیکھ رہے ہو۔ تلواریں نکلنے لگیں، کہا خبردار یزید انہیں روک لے، ہمارے قبیلے کی عورت پر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے۔ جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مدینے کا رخ کر کے کہا نانا ایک کنیز کے بچانے والے ملے، تمہاری نواسی کا کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہے۔ یزید نے کہا مجھے زینب سے بات کرنی ہے، وہیں سے زینب جواب دے۔ کہا زینب بتاؤ سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ بی بی کہیں گی حسین کی شہادت، علی اکبر کی شہادت، عباس کے بازوؤں کا قلم ہونا۔ کہا زینب بتاؤ سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ میں نے وہیں سے آواز دی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ میں تجھ جیسے سے بات کر رہی ہوں۔ زینب کے لیے یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ تو زینب سے بات کرے۔ اور فرمایا میرے بھائی نے لا یترک ان اخل حسین لا یترک فی الکوفہ الا وفیہا باکن و باکیہ، میرے بھائی حسین نے کوفے میں کوئی گھر نہیں چھوڑا جہاں جنازہ نہ بھیجا ہو۔ اس پیاسے بھائی نے اس انداز سے تلوار چلائی، میرے بابا کی جوہر شجاعت کو دکھایا۔ تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے پیاسا مارا؟ آوازیں آنے لگی یزید بتا جو صحیح ہے وہ بتایا جائے۔ شمر کہنے لگا ہاں امیر وہی کہہ رہی، یہ سچ کہتی ہے، یہ پیاسے ضرور تھے مگر دلوں پر دل باندھ کر آئے تھے، حوصلوں پر حوصلے لے کر آئے تھے، ہمیں ایک حوصلہ توڑ دیتے تھے دوسرا حوصلہ جوان ہو جاتا تھا۔ یہ سچ کہتے ہیں کہ ان کو مارنا بڑا سخت تھا۔ عزاداروں ایک مرتبہ دربار میں سے آوازیں اٹھنے لگی، ایک شخص ہے جو مسیحی ہے اور روم سے بلایا گیا ہے، وہ کرسی سے اٹھ کر کہتا ہے یزید یہ جو خاندان ہے تیرے نبی کا خاندان ہے، یہ تیرے نبی کا خاندان ہے۔ ہم حضرت عیسیٰ سے متعلق جتنے تبرکات ہیں انہیں تخت پر رکھتے ہیں، ممبر پر سجاتے ہیں، یہ تو تیرے نبی کے بچے ہیں جنہیں اسیر بنا کر لایا گیا ہے۔ کہنے لگا خاموش ہو جا، باہر نکالنا چاہا اس نے، پھر کچھ نہ کچھ کہا اور ایک مرتبہ تقریر کرنا شروع کی۔ آواز دی ایک جلاد کو اس کا سر قلم کر لو، مہمان تھا مسیحی تھا۔ سر قلم کرنے کے لیے جب جلاد آگے بڑھا تو عزاداروں ایک نے جملہ کہا سنو لوگوں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی وحدانیت کی، نبی کی رسالت کی، اہل بیت کی عظمت کی گواہی دیتا ہوں۔ اے یزید رات کو تیرا پیغمبر میرے خواب میں آیا تھا، محمد مصطفیٰ میرے خواب میں آئے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے جنت کی بشارت یہ کیوں دے رہے ہیں، آج سمجھ میں آیا کہ میں نبی کے خاندان کی حمایت کر رہا ہوں، اس لیے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے۔ میں کہوں گا اے اللہ کے رسول آپ کی بچیوں کے سر پہ چادریں نہیں ہیں، آوازیں بلند ہیں، واہ حجابا واہ مصیبتا واہ حسینہ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب مبارک حضرت کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ابتدا میں جن مرحومین کے نام لیے ان مرحومین کی اللہ مغفرت فرما۔ مومنین رکیں گے، ایک مختصر نوحہ ہوگا اور سب عزاداری میں شرکت فرمائیں گے۔ یا حسین یا حسین یا حسین کی گواہی یہی دین حق ہے، یہی دین پناہی سر کربلا ہے، لہو کی گواہی یہی دین حق ہے، یہی دین پناہی سر کربلا ہے، لہو کی گواہی یہی دی۔ سب مومنین سے مل کر گزارش کرتا ہوں، مل کر پڑھیں۔ یہی دین حق ہے، یہی دین پناہی سر کربلا ہے، لہو کی گواہی یہی دین حق ہے، یہی دین پناہی سر کربلا ہے، لہو کی گواہی۔ یہ خون ابو طالبی کا ہے مظہر، بدلتے ہیں غربت میں دی کا مقدر، بدلتے ہیں غربت میں دی کا مقدر، شجاعت پہ ان کی لرزتی ہے شاہی، شجاعت پہ ان کی لرزتی ہے شاہی، سر کربلا
ہے لہو کی گواہی، یہی دین حق ہے یہی دین پناہی، سر کربلا ہے لہو کی گواہی، یہی دین حق ہے یہی دین پناہی، سر کربلا ہے لہو کی گواہی، لہو سے یہ تلوار کو موڑتے ہیں، یہ شیشے سے سنگے گراں توڑتے ہیں، یہ شیشے سے سنگے گراں توڑتے ہیں، یہ بے تیغ بھی ہیں خدا کے سپاہی، سر کربلا ہے لہو کی گواہی، سر کربلا ہے لہو کی گواہی، یہی دین حق ہے یہی دین پناہی، سر کربلا ہے لہو کی گواہی، سر مل کر پڑھیں لہو کی گواہی، نہیں وار کرتے یہ دشمن پہ چھپ کر، یہ پیاسے ہیں فطرت میں اپنی سمندر، یہ پیاسے ہیں فطرت میں اپنی سمندر، کوئی حر سے پوچھے یہ مرہم نگاہی، سر کربلا ہے لہو کی گواہی، سر کربلا ہے لہو کی گواہی، سر کربلا ہے لہو کی گواہی، سر مل کر پڑھیں لہو کی گواہی، یہ چاہے تو قطرہ سمندر بنا دے، یہ چاہے تو اصغر کو لشکر بنا دے، یہ چاہے تو اصغر کو لشکر بنا دے، مچا دے یہ فوج ستم میں تباہی، سر کربلا ہے لہو کی گواہی، سر کربلا ہے لہو کی گواہی، سر مل کر پڑھیں ہے لہو کی گواہی، سر کربلا ہے لہو کی گواہی، سر کربلا ہے لہو کی گواہی، وہ زینب و شام غریباں کا منظر، وہ خیمے جلے وہ جلا کوئی بستر، وہ خیمے جلے وہ جلا کوئی بستر، نہیں چادریں المدد یا الہی، سر کربلا ہے لہو کی گواہی، سر کربلا مل کر لہو کی گواہی، سر کربلا ہے لہو کی گواہی، سر کربلا ہے لہو کی گواہی، ہے بے گور و بے سر جو مقتل میں لاشیں، کفن کو ترستے نہ یہ مرنے والے، کفن کو ترستے نہ یہ مرنے والے، بچی ہوتی سر پر کسی کے رداہی، سر کربلا ہے لہو کی گواہی، سر کربلا ہے بلند آواز لہو کی گواہی، سر کربلا ہے لہو کی گواہی، سر کربلا ہے لہو کی گواہی، وہ نیزے پہ قرآن کی ہے تلاوت، پس مرگ بھی یہ شہیدوں کی قدرت، پس مرگ بھی یہ شہیدوں کی قدرت، یہ ثابت اسی سے حد بے گناہی، سر کربلا ہے لہو کی گواہی، سر کربلا ہے لہو کی گواہی، سر کربلا ہے لہو کی گواہی، غم کربلا ہے میرے دل کے اندر، آیا کر رہا ہوں جو آنسو بہا کر،
جو آنسو بہا کر، یہ آنسو ہے قبر حسینی کے راہی، سر کربلا ہے لہو کی گواہی، سر کربلا ہے لہو کی گواہی، سر کربلا ہے لہو کی گواہی۔ خدا کا رہے گا سدا نام باقی، یزیدی رہیں گے نہ اب فکر شامی، یزیدی رہیں گے نہ اب فکر شامی، نہ زندہ رہے گا زام شاہی، سر کربلا ہے لہو کی گواہی، سر کربلا ہے لہو کی گواہی، سر کربلا ہے لہو کی گواہی۔ مرتب ہو جب منتقم تیرا لشکر، ہے خواہش یہی کہ بنوں میں بھی عارف، ہے خواہش یہی کہ بنوں میں بھی عارف، امام زمانہ کا سچا سپاہی، سر کربلا ہے لہو کی گواہی، سر کربلا ہے لہو کی گواہی، سر کربلا ہے۔ آخری شعر پیش کرو مل کر، گواہی سر کربلا ہے لہو کی گواہی۔ کوئی مجھ کو آسی سمجھتا ہے سمجھے، میرے سارے رشتے ہیں عشق عزا سے، میرے سارے رشتے ہیں عشق عزا سے، نہ سمجھے گا مجھ کو کوئی خانقاہی، سر کربلا ہے لہو کی گواہی، یہی دین حق ہے یہی دین پناہی، سر کربلا ہے لہو کی گواہی۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔